بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1936 میں جب پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک انگریز اور دوسرا کانگریس، تو قائد اعظم نے انہیں بروقت للکارا اور مسلمانوں کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں یہ باور کروایا کہ یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں۔ تو شیر کی اس گرج سے کانگریس کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ قائد کی اس نعرہ حق کا انجام یہ ہوا کہ کانگریس اور اس کی گماشتوں نے قائد اعظم کو نشانے پر رکھ لیا۔ بقول مسٹر خورشید حسن، ایک طرف تو ہندوستان میں کانگریسی اور ان کے زرخرید قائد اعظم کو کافر، مغربی تہذیب کا دلدادہ، اسلام سے ناآشنا اور انگریز کا پٹھو کہہ کر ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ دوسرے ممالک خصوصاً انگلستان میں قائد اعظم کو رجت پسند، فرقہ پرست، لکیر کا فقیر، مذہبی جنونی اور نہ جانے کس کس فرضی رنگ میں پیش کر کے انگریز قوم کے سامنے ان کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کرتے رہے۔ قائد اعظم کے اخلاق و کردار سے اور دین اسلام پر عمل کے ثبوت کے لیے صرف ایک واقعہ ہی کافی ہے، جس کو منشی عبد الرحمن نے اپنی کتاب قائد اعظم کا مذہب عقیدہ میں تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولانا شبیر علی تھانوی قائد سے اپنی ایک ملاقات کی تفصیل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دوران گفتگو میں جناح صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ ہزاروں روپیہ خرچ کرا کے پنڈال وغیرہ بنواتے ہیں اور لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے؟ جناح صاحب نے فرمایا کہ اس سے غیر اقوام پر رعب پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک اور تدبیر بتا دوں جس سے رعب زیادہ ہوگا۔ قائد نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے کہا کہ جب جلسے کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو اس 1.25 لاکھ کے مجمع کو لے کر باجماعت نماز ادا کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا رعب پڑتا ہے۔ اس پر قائد اعظم نے جو جواب دیا وہ آپ کی کمال بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ فرماتے تو ٹھیک ہیں مگر میں اس وقت اس پر عمل کرنے سے معذور ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کیا عذر ہے؟ تو فرمایا کہ آپ باجماعت نماز پڑھنے کو کہتے ہیں تو امام کس کو بناؤں؟ ممکن ہے کہ میرا خیال درست ہو کہ اگر میں امامت کروں، سب لوگ نہ صحیح مگر کثیر تعداد میں لوگ میری اقتداء میں نماز ادا کر لیں گے، مگر میں خود کو امامت کے قابل نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھ میں اس کام کی اہلیت ہے، اس لیے کسی دوسرے کو امام بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام دیوبندی ہوگا تو بریلوی اس کی امامت میں نماز ادا نہیں کریں گے، اور اگر امام بریلوی ہوگا تو دیوبندی نہیں پڑھیں گے، اور الگ الگ جماعتوں کی وجہ سے روک پڑنے کے بجائے غیر اقوام پر مسلمانوں کا اختلاف نمایاں ہوگا، تو اس سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔ دشمن مسلمان کو الگ الگ دیکھ کر مزید دلیر ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے فی الوقت میں اس تجویز پر عمل کرنے سے معذور ہوں، آگے چل کر دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا اس پر اگر بات کی تو بحث طویل ہو جائے گی، اس کے متعلق تو پھر عرض کروں گا۔ اب ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ خود آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ جلسوں میں اپنا یہ معمول رکھیں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ خود مصلی بچھا کر نماز پڑھنی شروع کر دیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ اس سوال کا جواب جو جناح صاحب نے دیا، اس کے الفاظ آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جن کو سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ عجب اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور اپنے اوپر کیے گئے کسی بھی اعتراض کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے اعتراض کرنے والے کو قرار واقعی سزا دینے کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ مگر ہمارے قائد کی شان ہی نرالی ہے۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ پر بھی تو نماز فرض ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رہے کہ یہ سوال مجمع عام میں ہو رہا تھا تو اس وقت قائد کرسی پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قائد اعظم پر اس سوال سے اتنا رعب طاری ہوا کہ آگے کو جھک گئے اور نہایت ندامت کے لہجے میں کہنے لگے کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کو حق ہے کہ مجھے نماز کا کہیں، میرا فرض ہے کہ سنوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نماز پڑھا کروں گا۔ اس مجمع عام میں سرکردہ افراد کی موجودگی میں جب قائد نے اظہار ندامت کیا اور اقرار خطا کیا تو قائد کے اس عمل نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں قائد کے اس جواب کے بعد
میں نے پھر کہا دیکھیے یہ جناح کا وعدہ ہے، جناح جتنا اپنے اصولوں کا پکا ہے اتنا ہی اپنے وعدوں میں بھی پختہ ہے، یہ کسی چلتے پھرتے عام آدمی کا وعدہ نہیں کہ وعدہ کیا اور بھول گیا۔ اس پر قائد نے بار بار سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہاں یہ جناح کا وعدہ ہے، یہ جناح کا وعدہ ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد قائد نے نماز شروع کی اور اپنے آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کے پابند رہے، اور ان کی دیکھا دیکھی بعض بے نماز بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے قائد سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے قائد جو وعدہ کیا اسے پھر پورا کر کے دکھایا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے قائد کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے، سب آمین کہہ دیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کر دیں۔